پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسے قیدی کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی۔ جب اس سے آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے ایسی فرمائش کر دی کہ پوری جیل میں سنسنی پھیل گئی۔ اس نے کہا، میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کی آخری رات ایک کنواری لڑکی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں جو اپنی مرضی سے میرے ساتھ ہم بستر ہو۔ مسجد میں اعلان کروا دو کہ کیا کوئی ایسی لڑکی ہے جو میری دلہن بننے کے لیے تیار ہو۔ یہ سن کر پولیس والے دنگ رہ گئے، مگر کیا انہوں نے واقعی اس قیدی کی خواہش پوری کی؟ وہ لڑکی کہاں سے آئی اور نکاح کی رات ایسا کیا ہوا کہ سب کے ہوش اڑ گئے؟ میرا نام نورین عباس ہے اور میں 40 سال کی ایک لیڈی کانسٹیبل ہوں۔ میری یہ 40 سالہ زندگی عدالتوں، تھانوں اور جیل کی دیواروں کے پیچھے گزری ہے۔ میں نے بہت سے مجرموں کو آتے جاتے دیکھا، کچھ معصوم لگتے تھے، کچھ خطرناک، مگر یہاں ایک ایسا قیدی تھا جس نے میرے دل کو عجیب کشمکش میں ڈال دیا تھا۔ قیدی نمبر 930 ایان خان کوئی عام قیدی نہیں لگتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی، جیسے کسی دور کی دنیا میں کھویا ہوا ہو۔ میں اسے پوری طرح معصوم نہیں کہہ سکتی تھی اور نہ ہی مکار، بس جب بھی اسے دیکھتی ایسا لگتا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ہو۔ اس کے چہرے پر ایک پر اسرار سکون تھا، لیکن وہ سکون ایک انجانی اداسی میں لپٹا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ مجھے جو چیز سب سے زیادہ تکلیف دے رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ صرف 19 سال کا تھا۔ اس نے ابھی تک دنیا بھی ٹھیک سے نہیں دیکھی تھی اور اب اسے ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہونا تھا۔ وہ بہت کم بولتا تھا، جیسے اس کے پاس الفاظ ہی نہ ہوں، یا شاید وہ کہنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ کئی بار میرا دل چاہتا کہ اس سے پوچھوں، آخر تم نے ایسا کیا جرم کیا جس کی سزا موت ہے؟ مگر اس کے چہرے پر اتنی مایوسی اور بے بسی ہوتی تھی کہ میرے ہونٹ خود بخود سل جاتے۔ پولیس میں کام کرتے کرتے میں ایک سخت دل عورت بن چکی تھی، یہ پیشہ ہی ایسا تھا۔ لیکن ایان خان کو دیکھ کر میرے دل میں ایک نرمی سی محسوس ہوتی، جیسے کوئی سوال اندر ہی اندر جنم لے رہا ہو، کیونکہ جیل کے قانون سخت تھے اور یہاں قیدیوں کے ساتھ ذاتی تعلق بنانا یا ان سے ہمدردی جتانا منع تھا۔ آج مجھے ایک حکم ملا تھا کہ 2 دن بعد قیدی نمبر 930 یعنی ایان خان کو سزائے موت دی جائے گی۔ اس دوران اسے آخری بار اپنے والدین سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ یہ حکم پڑھ کر میرے دل میں ایک انجانی بے چینی نے جنم لیا۔ میرا دل بری طرح گھبرا رہا تھا، ایک بے چینی سی تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ہر سزائے موت کے قیدی سے اس کی آخری خواہش ضرور پوچھی جاتی ہے کہ وہ واحد حق ہے جو اسے موت سے پہلے دیا جاتا ہے، چاہے وہ اپنا پسندیدہ کھانا کھانا چاہے، کسی شخص سے ملنا چاہے یا کوئی اور خواہش ظاہر کرے، اسے پورا کرنے کی پوری کوشش کی جاتی تھی۔ ایان خان آج اپنی ماں سے مل رہا تھا۔ وہ عورت اپنے بیٹے سے لپٹ کر رو رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی، بیٹا مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تجھے سزا سے بچا لے گا۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ ایک ماں کی یہ امید میرے لیے ناقابل یقین تھی۔ سزا سنائی جا چکی تھی اور جیل میں کوئی بھی فیصلہ واپس نہیں لیا جاتا تھا، پھر بھی وہ عورت پورے یقین سے کہہ رہی تھی کہ اس کا بیٹا بے گناہ ہے اور کوئی معجزہ اسے بچا لے گا۔ آج ہی مجھے حکم ملا تھا کہ میں ایان سے اس کی آخری خواہش پوچھوں اور اسے اس کے گھر والوں سے ملاقات کا موقع دے دوں۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید وہ یہی کہے گا کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ اور وقت گزارنا چاہتا ہے، کیونکہ ایسے وقت میں کوئی بڑی خواہش نہیں کرتا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس کی آخری خواہش اتنی عجیب اور حیران کن ہوگی کہ میں سن کر ہی چکرا جاؤں گی۔ میں اس کے پاس آئی اور پہلی بار اسے بات کرنے کے لیے الفاظ جوڑنے لگی۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد میں نے ہمدردی سے پوچھا، ایان تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ بتاؤ، تمہاری آخری خواہش کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ ایان نے میری طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں بولا، میری ایک آخری خواہش ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ اسے ضرور پورا کریں گی۔ میں نے اسے یقین دلایا، یہ ہر قیدی کا حق ہوتا ہے، تمہارے لیے کوشش ضرور کی جائے گی کہ تمہاری خواہش پوری ہو۔ میں حیران تھی کہ وہ اتنی سنجیدگی سے اپنی خواہش کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ میں نے نرمی سے کہا، آؤ چلو، ایس پی صاحب خود تم سے تمہاری آخری خواہش کے بارے میں پوچھیں گے۔ میں ایان کو لے کر اس کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ ایس پی صاحب نے اسے بڑے غور سے دیکھا اور کہا، بیٹا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ میں حیران تھی کہ ایس پی صاحب اس قیدی سے اتنی نرمی سے پیش آ رہے تھے۔ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن شاید وہ حقیقت سے واقف تھے، جانتے تھے کہ اس کا جرم کیا تھا اور اسے یہ سزا کیوں ملی۔ یہاں اکثر قیدی وہ ہوتے تھے جن کا جرم معمولی لیکن سزا سخت ہوتی تھی، جبکہ بڑے مجرم آزاد گھوم رہے ہوتے تھے۔ ایان نے گہری سانس لی اور بولا، میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں زندگی میں پہلی اور آخری بار شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اور اپنی بیوی کے ساتھ ایک دن گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی جیسے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ میں اور باقی سب لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایس پی صاحب نے کچھ لمحے خاموشی میں گزارے، پھر سنجیدگی سے بولے، بیٹا شادی تو ہم کروا دیں گے، مگر وہ کون سی لڑکی ہوگی جو تم سے شادی کرے گی، جسے یہ معلوم ہوگا کہ اگلے ہی دن تمہیں سزائے موت دی جائے گی؟ تم ایک سزائے موت کے
قیدی ہو، تمہاری عمر بھی اتنی نہیں کہ تمہارے گھر والے کسی کو پیسے دے کر راضی کر لیں، اور ویسے بھی تم ایک غریب خاندان سے ہو اور غریبوں سے شادی کرنے کے لیے کوئی بھی انسان تیار نہیں ہوتا، خاص طور پر ان حالات میں۔ ایان نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، آپ بس مسجد میں اعلان کروا دیں کہ ایان خان ایک ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے جو اس کی دلہن بننے کے لیے تیار ہو، مگر صرف ایک دن کے لیے۔ اس کی سزائے موت سے پہلے یہ سنتے ہی کمرے میں سناٹا چھا گیا، سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایس پی صاحب نے کچھ لمحے سوچا اور پھر کندھے اچکاتے ہوئے بولے، ہمیں یقین ہے کہ کوئی عورت اس شرط پر تم سے شادی نہیں کرے گی، بھلا کوئی کیوں اپنی زندگی برباد کرے گی صرف ایک دن کے لیے؟ دلہن بننے کا کیا فائدہ؟ اگر تمہاری آخری خواہش ہے اس لیے ہم اعلان کروا دیتے ہیں۔ ہم نے مسجد میں اعلان کروایا کہ ایان خان کی آخری خواہش ایک دن کے لیے نکاح کرنا ہے۔ ہمیں یقین تھا کہ کوئی بھی عورت اس شرط پر راضی نہیں ہوگی، مگر پھر بھی ہمیں اس کی آخری خواہش کا احترام کرنا تھا۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد ایک سپاہی بھاگتا ہوا آیا اور اطلاع دی، جیل کے دروازے پر ایک عورت موجود ہے جو دلہن کے لباس میں ہے اور اس کے ساتھ ایک مولوی صاحب بھی ہے۔ یہ سن کر ہم سب حیرت سے باہر نکلے۔ ہمارے سامنے ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی جو واقعی دلہن کے روپ میں تھی، اس کے ساتھ ایک مولوی صاحب بھی تھے جن کے ہاتھ میں نکاح کا رجسٹر تھا۔ مجھے اس حقیقت کا سامنا کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ جس شخص پر میں نے کچھ لمحوں کے لیے ہمدردی کی نظر ڈالی اس نے پوری جیل انتظامیہ کو چکمہ دے دیا۔ یہ کوئی عام فرار نہیں تھا، یہ ایک مکمل منصوبہ بندی کے تحت یا ایک بڑا فراڈ تھا۔ ایان خان جسے سامنے ایک بے گناہ قیدی سمجھا، نکاح کے نام پر ایک ایسی سازش رچائی کہ سب کو بے وقوف بنا گیا۔ وہ دلہے کے روپ میں ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر کر آزاد ہو چکا تھا۔ ایس پی صاحب کا غصہ بجا تھا، انہوں نے سختی سے کہا، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے دوبارہ پکڑیں، ہمیں ہر ممکن طریقہ اپنانا ہوگا ورنہ اس ناکامی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، سر ہمیں پہلے اس لڑکی سے بات کرنی چاہیے جو یہاں موجود ہے، شاید وہ کچھ بتا سکے۔ ایس پی صاحب نے لڑکی کی طرف دیکھا، وہ اب بھی پرسکون تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، ان کی آواز میں سختی تھی۔ تم جانتی ہو کہ ایان کہاں ہے؟ تم دونوں نے یہ منصوبہ کیسے بنایا؟ لڑکی نے بغیر کسی خوف کے کہا، وہ بے قصور ہے اور میں نے صرف اس کی مدد کی ہے، اس پر جو الزام لگایا گیا ہے وہ جھوٹا ہے، آپ لوگوں نے انصاف نہیں کیا اسی لیے اسے خود انصاف کرنا پڑا۔ میں نے کچھ لمحے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر کوئی ندامت نہیں تھی، یہ سب صرف محبت کا معاملہ نہیں تھا، یہ کسی بڑے منصوبے کا حصہ لگ رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر پوچھا، تمہیں معلوم ہے کہ اگر تم نے کوئی غلط بیانی کی یا مدد سے انکار کیا تو تم پر قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، کیا تم اب بھی یہی کہو گی کہ تم نے صرف محبت میں یہ سب کیا؟ وہ مسکرا کر بولی، محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، اور جہاں تک سزا کا سوال ہے میں تیار ہوں، مگر آپ چاہیں جو کر لیں، ایان کو پکڑ نہیں سکیں گے۔ تو ایس پی صاحب نے گہری سانس لی اور کہا، اسے حراست میں لے لو، اسے جیل میں ہی رکھا جائے گا جب تک ہمیں ایان خان کا کوئی سراغ نہیں مل جاتا۔ میں نے لڑکی کو حراست میں لے لیا۔ اب ہمارے سامنے 2 بڑے چیلنج تھے، ایک ایان خان کو ڈھونڈنا جو نہ جانے کہاں جا چکا تھا، اور دوسرا اس لڑکی سے سچ نکلوانا جو اب بھی اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی تھی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر سے اس لڑکی سے بات کرنے کی کوشش کی، دیکھو تمہیں جو کرنا تھا وہ تم نے کر لیا، مگر تم یہ سمجھو کہ اگر ایان بے قصور ہوتا تو قانونی طور پر اس کی رہائی ہو سکتی تھی، یوں بھاگنا اسے اور زیادہ مشکلات میں ڈال دے گا۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولی، آپ کبھی نہیں سمجھ پائیں گی، جب قانون اندھا ہو تو انصاف خود کرنا پڑتا ہے۔ اس کے الفاظ میرے دل کو جھنجھوڑ گئے، کیا واقعی ایان بے قصور تھا؟ کیا واقعی ہم نے ایک بے گناہ کو سزائے موت دینے کا فیصلہ کیا تھا، یا پھر یہ سب محض ایک جھوٹا ڈرامہ تھا؟ ایس پی صاحب نے مجھے حکم دیا، اس لڑکی کے گھر والوں کا پتہ لگاؤ، ہمیں اس کے خاندان سے بات کرنی ہوگی، شاید وہاں سے ہمیں کوئی سراغ مل سکے۔ اب ہمارے پاس وقت کم تھا، ایان خان کا فرار پوری جیل کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا، اور اگر ہم نے جلدی سے کچھ نہ کیا تو یہ بات جیل کے باہر بھی پھیل سکتی تھی۔ یہ ایک عزت کا سوال بن چکا تھا، کیا ہمیں ایان خان کا کوئی سراغ مل سکے گا؟ کیا وہ واقعی بے قصور تھا یا یہ صرف ایک شاطر مجرم کی چال تھی؟ میرے ذہن میں سوالات کا طوفان برپا تھا اور جواب کہیں دور اندھیروں میں چھپے ہوئے تھے۔ ہمیں شام میں خبر ملی کہ ایان 4 بجے فرار ہو گیا تھا، نہ جانے وہ اب تک کہاں پہنچ چکا ہوگا۔ میں نے زارا کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے کہا، مجھے تم سے 2 سوال کرنے ہیں اور امید کرتی ہوں کہ تم سچ جواب دو گی۔ زارا نے بغیر کسی جھجک کے کہا، میں ایان خان کے بارے میں ہر بات سچ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی، وہ اب بھی ایان خان کو بھائی کہہ رہی تھی۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، کیا تم اسے واقعی اپنا بھائی سمجھتی ہو یا وہ حقیقت میں تمہارا بھائی تھا؟ تم دونوں نے یہ ڈرامہ کیوں کیا؟ زارا خاموش ہو گئی جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی ہو، پھر اس نے وہ بات کہی جس نے میرے ہوش اڑا دیے، نہیں وہ میرا حقیقی بھائی نہیں ہے۔ زارا نے فوراً جواب دیا۔ میں نے سختی سے کہا، تو پھر تم نے یہ سب کیوں کیا؟ تم نے اس
سے نکاح کیوں کیا اور اب اسے اپنا بھائی کیوں کہہ رہی ہو؟ تم دونوں نے ہمیں دھوکہ دیا۔ عیان خان ہمیں چکمہ دے کر یہاں سے فرار ہو گیا، مگر یاد رکھو ہم اسے جلد ہی پکڑ لیں گے اور اسے سزائے موت دیں گے۔ مگر زارا بالکل پرسکون رہی۔ اس نے میرے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا، یقین مانیے ایسا بالکل نہیں ہے، وہ جلد ہی واپس آ جائے گا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب اس نے مجھ سے نکاح کر لیا ہے، میں اس کی ذمہ داری ہوں، وہ مجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہیں بھاگے گا۔ زارا کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی۔ وہ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی تھی کہ عیان خان واپس آ جائے گا؟ کیا واقعی ایسا ممکن تھا؟ تمہیں یہ یقین کیوں ہے کہ وہ واپس آئے گا؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ زہرا نے گہری سانس لی اور کہا، اگر آپ میری پوری کہانی سنیں گی تو شاید آپ کا فیصلہ بھی بدل جائے گا اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ یہ لڑکی ابھی تک اپنی بات پر ڈٹی ہوئی ہے، مگر میں اس سے اور سوال پوچھتی تو شاید وہ کچھ اور حقیقتیں سامنے لے آتی۔ میرا نام زہرا ہے، اس نے کہنا شروع کیا۔ میری بڑی بہن انمول کی منگنی عیان خان سے ہو چکی تھی۔ عیان بچپن سے ہی بہت بہادر اور بے خوف لڑکا تھا۔ شاید ہی کوئی ایسا وقت آیا ہو جب وہ کسی سے ڈر کر پیچھے ہٹا ہو۔ وہ میرے والد کے چچا زاد بھائی کا بیٹا تھا، یعنی میرا پھوپھی زاد ابو سے بہت پسند کرتے تھے اور اس پر بے حد بھروسہ بھی تھا۔ جب انہوں نے میری بڑی بہن کی منگنی عیان سے کی تو ہمارے گھر اس کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ زارا کی کہانی سن کر میرے ذہن میں کئی سوال اٹھنے لگے، مگر میں نے خود کو روکا اور اس کی باتیں سننے لگی۔ زارا نے اپنی آواز کو تھوڑا بھاری کرتے ہوئے کہا، ہمارے گاؤں کا ماحول بہت عجیب تھا۔ ایک رات عیان ہماری خالہ زاد بہن سے ملنے کے لیے ہمارے گھر آیا۔ اس دن ابو گھر پر نہیں تھے اور عیان خان پہلے بھی کئی بار آ چکا تھا، کیونکہ اب وہ ہمارے گھر کا ایک فرد بن چکا تھا۔ اس وقت گھر میں صرف ہم دونوں بہنیں تھیں اور کوئی نہیں تھا۔ پھر اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، کہیں ابو تو نہیں آ گئے۔ میں نے دروازے کے باہر جھانکا، مگر جو منظر دیکھا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ 3 سے 4 آدمی دروازے کے باہر کھڑے تھے، ان کے چہرے خوفناک اور ارادے مشکوک لگ رہے تھے۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے بلکہ بدماش تھے۔ زارا نے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر بولی، عیان خان جب ان بدماشوں کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ ہمیں خطرہ ہے۔ اس نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے گندی زبان استعمال کی۔ عیان نے خود پر قابو رکھا، مگر یہ تماشا روز کا معمول بن گیا۔ اور پھر وہ رات آئی جس نے ہماری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ اس رات میری بہن اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب اچانک توڑ پھوڑ کی آوازیں آنے لگیں۔ کوئی زبردستی کھڑکی سے ہمارے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ عیان خان بھی اسی وقت وہاں موجود تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے ان بدماشوں کو کھڑکی توڑتے ہوئے اور اندر آتے ہوئے دیکھا۔ عیان خان کے لیے یہ سب برداشت کرنا ممکن نہیں تھا۔ جب ان بدماشوں نے زبردستی گھر میں گھسنے کی کوشش کی تو اس نے ایک ایسی لڑائی شروع کر دی جس نے ہماری پوری زندگی بدل دی۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، اس لڑائی میں میری بہن ماری گئی اور عیان خان کے ہاتھوں ایک ایسا جرم ہو گیا جس کی سزا موت تھی، مگر اصل گنہگار کبھی پکڑے نہیں گئے۔ وہی وکیل جس کا عیان خان نے کبھی احسان کیا تھا عدالت میں سچائی سامنے لے آیا۔ عیان خان بے گناہ ثابت ہوا اور باعزت بری ہو گیا۔ زارا کی کہانی نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں نے دیکھا کہ کبھی کبھی حقیقت کتنی پیچیدہ ہوتی ہے اور انصاف کتنی دیر بعد اپنا راستہ بناتا ہے۔